رمضان المبارک کی چاند رات جب آپ چاند کو دیکھیں یا چاند کے طلوع ہونے کی خبر آپ کے کانوں تک پہنچے تو آپ نے 5 روپے کے سکے پر بس سورہ کوثر پڑھ کر اس سکے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ صبح کو اٹھ کر خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا۔ رمضان المبارک کی پہلی رات 5 روپے کے سکے پر سورہ کوثر پڑھ کر اس سکے کو تکیے کے نیچے رکھنے سے کیا معجزہ ہوتا ہے، اگر کوئی یہ جان لے تو ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ عمل کاش میں بھی کر لیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں بڑا ہی زبردست قسم کا عمل ہے۔ اس سے آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ جتنی دولت آپ کو چاہیے ہوگی اتنی ملے گی۔ جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا جو پڑھنے میں صرف 15 سیکنڈ کا ہے، اس سے اوپر نہیں۔ اصل مدعا یہ ہے کہ اس وظیفے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے فوائد اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم ساری زندگی آرام سے اپنے گھر بیٹھ کر گزارا کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس بات کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات چاند کے طلوع ہونے کی خبر سن کر یا چاند کو طلوع ہوتا دیکھ کر 5 روپے کا سکہ اور عمل آپ کا نصیب کیسے بدلے گا۔ لیکن جب میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا تو آپ پھر یقین کریں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تو ناظرین، جیسے ہی آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں کہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو چکا ہے، چاند نکل چکا ہے یا اس کے نکلنے کی خبر آپ کے کانوں تک پہنچ چکے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بس ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ یہ 15 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ تو محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے جس کے اندر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں 3 مرتبہ دریافت کرتے، ماذا یستقبلکم و تستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب، شعبان اور بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عقیم جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگو بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہٰذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو نوافل کی ادائیگی کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔
تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا، اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ آپ نے 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو، پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مبارک مہینے کو فضول نہ گزارے۔ جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رمضان المبارک کی پہلی رات فرسٹ نائٹ باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مساجد کو رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت سے منور کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو کر پیلا یا لال ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری رہتا۔ تو محترم ناظرین، چلیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کی پہلی رات کیسے عمل کرنا ہے 5 روپے کے سکے پر۔ یہ عمل قسمت کو کھول دینے والا عمل ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بہترین عمل 5 روپے کے سکے کا ہے۔ جی ہاں، 5 روپے کا سکہ آپ کی قسمت بدل کر رکھ دے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 5 روپے کا سکہ ہماری قسمت کو کیسے بدل سکتا ہے، ہماری قسمت کے بند تالے کو کیسے کھول سکتا ہے، اور کیا یہ 5 روپے کا سکہ ہماری قسمت کو کھول دے گا یا نہیں؟ تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، جی ہاں پیارے ناظرین، 5 روپے کا سکہ آپ کی قسمت کو کھول کر رکھ دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بات آپ کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن ہے، لیکن جو طریقہ، جو عمل ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس ویڈیو کے اندر، اس کو کرنے کے بعد آپ ضرور اس بات کو مانیں گے کہ 5 روپے کا سکہ ہماری قسمت کو بدل سکتا ہے۔ آپ نے یہ عمل رمضان المبارک کی پہلی رات چاند کے طلوع ہوتے ہی کرنا ہے، اور اس بات پر آپ کا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ جی ہاں پیارے دوستو، سوال یہی ہے کہ یہ 5 روپے کا سکہ اور اس کا وظیفہ آپ کی قسمت کو کیسے بدل سکتا ہے۔ آپ نے چاند رات کو جب یہ عمل کرنا ہے 5 روپے کے سکے پر، تو آپ نے وہ سکہ صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ و خیرات کی اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کی تخلیق فرمائی تو وہ ہلنے لگی، پھر پہاڑ کو پیدا کیا اور اس پر نصب کر دیا تو وہ زمین ٹھہر گئی۔ پہاڑ کی یہ سختی دیکھ کر فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، عرض کرنے لگے، اے اللہ، تیری کوئی ایسی مخلوق بھی ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت ہو؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ، لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے۔ فرمایا آگ سے زیادہ سخت؟ فرمایا پانی۔ پانی سے یا اللہ سخت کیا چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ عرض کیا، ہوا سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اسے بائیں ہاتھ سے بھی چھپا کر رکھتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 درم 1,00,000 درم پر سبقت لے گیا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح کہ ایک شخص کے پاس
بہت سارا مال تھا، اس نے اپنے سامان میں سے 1,00,000 نکال کر صدقہ کر دیا، اور دوسری طرف ایک شخص کے پاس کل 2 درہم تھے، اس نے ان میں سے 1 نکال کر صدقہ کر دیا۔ ایک اور موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے اس کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر فخر کو زائل کرتا ہے۔ رات کو جب بھی بستر پر جائیں تو اپنے ساتھ بس 1 5 روپے کا سکہ رکھ لینا، اور جناب اس کو صبح کسی غریب مسکین بیوہ کو دے دینا، صدقہ کر دینا۔ اس 5 روپے کی سکے کو اپنے اوپر 5 مرتبہ پھیر دینا ہے، اور اس 5 روپے کی سکے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو گھر کے اندر بھی کسی کو نہیں بتانا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، اس عمل کی طاقت جاتی رہے گی۔ بس رمضان المبارک کا جیسے ہی چاند طلوع ہو تو آپ نے 5 روپے کا ایک سکہ لینا ہے، اور اس پر سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو درود یاد ہو، جو بھی آسان سا درود آپ کو لگتا ہو، بس آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ سب کو یاد ہوتا ہے اور یہ آسان بھی ہے اور نماز کے اندر بھی ہے اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو 1 مرتبہ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں 1 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے جو شروع کے اندر آپ نے درود پڑھا تھا۔ اگر درود ابراہیمی پڑھا تھا تو بعد میں بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد یا جو بھی آپ نے درود پڑھا تھا اس کو پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس سکے پر پھونک مار دینی ہے اور اس سکے کو اپنے جسم پر 5 مرتبہ پھیر دینا ہے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کر اس سکے کو آپ نے کسی مانگنے والے کو، کسی غریب کو دے دینا ہے۔ جیسے ہی آپ دیں گے تو آپ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اللہ رب العالمین آپ کی تمام رکاوٹیں دور کر دے گا، اور آپ لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک بن جاؤ گے، اور جتنی بھی بلائیں ہوں گی وہ آپ سے پناہ مانگیں گی، تمام مصیبتیں پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، اور اللہ پاک ایسی آپ کی بان قسمت کے تالے کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ صدقے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بس آپ اللہ پر یقین کامل رکھ کر اس عمل کو 1 مرتبہ لازمی کر لینا۔ رمضان المبارک کی پہلی رات اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو لازمی یاد رکھنا۔ کسی بھی سوال کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں سوال کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔